کرۂ ارض پر قدیم ترین زندہ شہروں میں مدینۃ الاولیاء ملتان سر فہرست ہے۔ اس کی کرامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسکندر اعظم کی آخری مہم ملتان پر حملہ تھا، یعنی تاریخ دانوں کا اندازہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ ملتان شہر 5000 سال پرانا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور شہر ملتان کی۔ ملتان پاکستان کی صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ملتان پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ ملتان شہر کا نام ملتان ہونے سے پہلے بھی اس کے بہت سے نام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا نام سنسکرت لفظ سے نکالا گیا تھا۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ملتان، ملتان اور اب ملتان کہلاتا ہے۔ ملتان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سرائکی، پنجابی اور اردو کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ 1958 کی مردم شماری کے مطابق 48% لوگ سرائکی، 32% لوگ پنجابی اور 23% لوگ اردو بولتے ہیں، اور باقی 2% لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ ملتان کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، کیونکہ اب تک بہت سے شہر آباد ہوئے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ مگر ملتان تب بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو بھی بہت سے دشمنوں اور حملہ آوروں نے اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام کوشش کی، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس و وقار کے ساتھ صحیح سلامت ہے۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قلعہ ملتان کتنا پرانا ہے، اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود تقریباً 500 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی پرانا ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار ہوتی رہی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی، اور پھر عرب افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قلعہ ملتان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ اولیاء اور صوفیاء کے مزارات بھی ہیں۔ ان مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت
حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے، اور اب بھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے آپ کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، حضرت بہاءالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت بابا پیراں غائب اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں موجود ہیں۔ ملتان کے قدیم دروازوں میں پاک گیٹ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا نام پاک گیٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے، جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر دروازوں میں حرم دروازہ، بھوڑ دروازہ، دلی دروازہ، دولت دروازہ اور لاہوری دروازہ بھی شامل ہیں۔ شہر ملتان میں بہت سارے مشہور مقامات ہیں، لیکن ان میں جو سر فہرست ہیں وہ گھنٹہ گر، عزیز ہوٹل، سورج میانی، لنگڑیال، پیراں غائب، شاہ رکن عالم کالونی، ملتان کینٹ، وابٹا ٹاؤن، کھاد فیکٹریز، بستی ملوک اور مظفر آباد ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مقامات ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ملتان شہر کی مشہور سوغات کے بارے میں۔ ملتان کو آموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ملتان آموں کی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پر ہر قسم کا آم پایا جاتا ہے، جن میں چونسا، دسہری اور لنگڑا قابل مشہور ہے اور دنیا بھر میں یہ برآمد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ کا ملتانی سون حلوہ، ریواڑی کی مٹھائی، دلمیز کے پیڑے، ہرن گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چاپ، نواب ہوٹل کا نمکین، دال مونگ، گولی والی بوتل یہاں کی مشہور سوغات ہیں۔ دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب اور سلطنت بھی ہے۔ ملتان کی وسعت اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔